حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک دن ایک رات نا آپ بیٹھے لکھ رہے تھے، تو ظاہر ہے یہ والا سسٹم تو نہیں تھا ابھی، لائٹ وغیرہ بلب وغیرہ بیٹریاں کچھ بھی نہیں تھا، تبدیل ہوتے تھے۔ وہ قریب تھا کہ دیا بجھ جاتا، اور آپ اس وقت مسلمانوں کے خلیفہ تھے حضرت۔ تو آپ کی خدمت میں کوئی مہمان حاضر تھا، تو دیا بجھنے والا تھا، تو وہ مہمان اٹھنے لگا کہ حضرت میں دیے میں تیل ڈالتا ہوں۔ آپ نے اس کا ہاتھ پکڑ دیا، آپ نے فرمایا مہمان سے کام لینا کوئی اچھی بات نہیں ہے، یہ شرافت کے خلاف ہے۔ تو وہ پاس ہی نا حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نوکر سویا ہوا تھا، خادم سویا تھا۔ تو مہمان عرض کرتا ہے حضرت پھر خادم کو اٹھا لیں۔ آپ نے فرمایا نہیں یار، ابھی ابھی سویا ہے، اس کو اٹھانا بھی اچھی بات نہیں ہے۔ آپ خود اٹھے، آپ نے تیل کی کپی پکڑی، آپ نے دیے میں تیل ڈالا، اس کی بتی کو درست کیا، پھر روشنی ہو گئی، اب واپس آ کے بیٹھ گئے۔ تو مہمان آگے سے کہتا ہے حضرت آپ نے خلیفہ ہونے کے باوجود بھی خود اٹھ کے تیل ڈالا۔ آپ نے فرمایا جب تیل ڈالنے گیا تھا اس سے پہلے بھی خلیفہ ہی تھا، جب تیل ڈال کے آیا ہوں تب بھی خلیفہ ہی ہے۔ یہ پتر جس میں آپ اور میں عزت ڈھونڈ رہے ہیں نا، عزت تواضع میں ہے، عزت آج لوگ نہیں عزت دیتے حضرت، عزتیں ادھر سے عطا ہوتی ہیں حضرت، کیونکہ اللہ نے فرمایا وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، ٹھیک ہے۔ عزت قرآن کے راستے میں، عزت حضور نبی علیہ السلام کی غلامی میں ہے، اور بچ کے رہنا۔ یہ اسپیشل جو ہم صوفی ٹائپ لوگ ہوتے ہیں نا، یہ شیطان ہمیں بڑی جلدی پڑتا ہے۔ میں نے ان 4 سالوں میں بہت کچھ دیکھا ہے ادھر ادھر۔ میں جب ادھر جمعہ پڑھانے بیٹھا تھا میری داڑھی میں کوئی سفید بال نہیں تھا، ان 4 سالوں میں ساری سفید ہو گئی، لیکن میں نے بہت کچھ دیکھا ہے ادھر، بڑے چہرے بدلے ہیں یہاں، محنت ہوئی، نمازی ہوئے، داڑھی رکھی، پھر شیطان پڑ گیا، اور سب سے پہلے ان کے کاغذوں میں حامی برے ٹھہرے ادھر۔ اب شیطان ہے نا، اس نے کام کرنا ہوتا ہے اپنا۔ بہت کچھ حضرت میں نے ان 4 سالوں میں یہاں بدلتے دیکھے۔ آج تک حضرت کبھی کسی نے مجھے زنا خانے یا جوئے خانے سے نکلتے نہیں دیکھا حضرت، چھوٹی چھوٹی باتیں ہوئی۔ اور اصل میں راستے میں آ رہا تھا، مجھے ایک چہرہ نظر آ گیا، میرا دل دکھ گیا، میں اندر کا دکھ سنا رہا ہوں آپ کو۔ داڑھی بھی اتنی تھی، اللہ جب وہ ادھر سے چلا تھا چہرے پہ داڑھی کوئی نہیں تھی، وہ اندر کا دکھ آ گیا کہ جب کرم ہوا تو سب سے پہلے ان کے کاغذوں میں حامی برے ٹھہرے۔ اس لیے پتر بچ کے رہنا، میرا کوئی نقصان نہیں، میں وہ دیا ہوں جو مرشد نے روشن کر دی ہے۔ آپ کے ماننے سے بھی مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، آپ کے نہ ماننے سے میرا کوئی نقصان نہیں ہوگا، یہ ادھر سے ہے سارا کچھ ہے، اس لیے بچ کے رہنا پتر، شیطان نے اپنا کام کرنا ہے، بچ کے رہنا۔ یہ حضرت شعیب بن حرب بہت بڑے اللہ کے ولی ہوئے ہیں، فرماتے ہیں حج کے دن تھے اور میں بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا، فرماتے کسی نے مجھے کونی ماری دوران طواف نا، کسی نے مجھے کونی ماری حضرت۔ فرماتے میں نے دیکھا تو اللہ کے ولی حضرت فضیل بن عیاض تھے، اور فرماتے مجھے مخاطب کر کے کہتے ہیں اے ابو صالح، یہ جتنے لوگ بھی حج کرنے آئے ہیں نا، اگر تو سمجھتا ہے نا کہ ان میں سے کوئی بھی ہم سے اچھا ہے تو پھر یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ اس وقت جتنے لوگ آئے ہیں سب سے زیادہ جو برے ہیں وہ ہم دونوں ہی ہیں، باقی سارے ہم سے اچھے ہیں۔ اس لیے تو کہا نا جی چوڑیاں والیاں ناز وخاون تے دور نکالیاں جاون، چوڑیاں والیاں ناز وخاون تے دور نکالیاں جاون، چکڑ پریاں عجز وخاون تے قرب حضور پاون۔ بچ کے رہی ہو حضرت، زور انہیں بڑا لانا جی،
बुरा ढूंढन चलनियाँ जग में बुरा ना कोई। ये अलाम बड़ा बोलते हैं नात खानों, हम नात खानों के खिलाफ नहीं बोलते, हम तरीके के खिलाफ बोलते हैं। लेकिन मेरी हाल मेरा ये है कि आपको स्टेज पे लातादाद तस्वीरें मिल जाएंगी कि मैं नात खाना दस चो मिलना। मुझे लेकिन बंदा कहने लगा जी ये तो दो रंगी हुई ना, बोलते भी हो तो बाद चाची भी चुम लेंगे। मैं क्या मैं इनके खिलाफ नहीं बोलता, ये हुजूर के सना खां है, मैं तरीके के खिलाफ बोलता हूँ। क्योंकि मेरा अपना मसलक यही है कि इस वक्त जितनी भी अल्लाह की मखलूक है उन सबसे बुरा मैं ही हूँ। है काम मौका लेकिन बड़ी मौज है। बुरा ढूंढन चलनियाँ जग में बुरा ना कोई, बुरा ढूंढन चलनियाँ जग में बुरा ना कोई। जदू अपने आप नूं वेख्या मुझसे बुरा ना कोई। अपने आप नूं बुरा समझे, सब अच्छे ने, सब अच्छे ने। शुक्र ज़ात दा हज़रत जिन्हां ते उन्हें पर्दे पा छड़े। ये जेड़े लोगों के सामने ने तो है ही कोई नहीं ना, वो तो मुझे पता जो है, लेकिन उन पे पर्दा है। ये जो लोगों के सामने ये तो है ही नहीं ना, ये तो शुक्र इस बात का है जो है उन पे उसने पर्दा डाल रखा है। हजरत मालिक बिन दिनार को ना किसी शख्स ने रियाकार कह दिया, और रियाकार आप सजदे में गिर गए, या अल्लाह तेरा शुक्र। लोगों ने कहा हजरत वो आपको रियाकार कह रहा, आप एक शुक्र कर रहे हैं। फरमाया शुक्र इन्हों मेरी एक ही बुराई का पता लगा, बाकी का नहीं से पता। फरमाया शुक्र है मेरी एक का ही पता लगा, बाकी का नहीं से पता। शुक्र है उस पे हजरत जिसपे उसने पर्दे डाल रखे। ये तो जो लोग करते हैं ये तो बातें कोई नहीं नजर, ये तरीका रहा है लोगों का, ये गड्डी ले ये कर ले, ये तरीका लोगों का। ये सबके साथ ही हुआ है, हमारे साथ को अनोखा नहीं होने लगा। आज भी देखो ना हजरत जी, लोग मिंबर पे खड़े होकर हजरत अबू बकर को गालियां देते हैं। आज भी लोग मिंबर पे खड़े होकर उमर फारूक को गालियां देते हैं। आज भी लोग मिंबर पे खड़े होकर उस्मान गनी को गालियां देते हैं, तबर्रा करते हैं। आज भी लोग हजरत अली से बुग़्ज़ रखते हैं, आज भी लोग हजरत इमाम हुसैन से बुग़्ज़ रखते हैं। तो फिर हम किस बात की मूली हुए? बस शुक्र उस बात पे है कि जिसमें उसने पर्दे डाल रखे हैं। तो जितने बच्चे साथ वो बसता आजिज़ी, मिसवाई तरीका है ही आजिज़ी। सब न पैड़े ऐसी हैं। मैंने कहा ना, आज कोई रास्ते में मिल गया जो बूटा लगाया था, उसको खाद दी, उसको पानी दिया, मेहनत की उस पर। बस आज देखा तो अंदर का नहीं रह गया, नहीं बर्दाश्त कर सका। जब उस पर नज़र पड़ी, जब वो थोड़ा सा कद्दावर हो गया, फल आ गया, पत्ते पड़ गए, तो हम ही बुरे हो गए। अल्लाह उसने आज तक मुझे शराब खाने में या ज़िना खाने में नहीं देखा, कुछ भी नहीं। इसलिए पता जितनी यहाँ बात बातें हो, दूरों में बच के रहना। छोटी मोटी बातें होती हैं बंदे में, और रल के कोई काम कर जाइए, रल के कोई काम कर जाइए। जाना तो है, जाना तो है, और करने को बहुत काम है। बहुत बहुत बड़ी महफिल मिलाद मुस्तफ़ा, जनाब वो महफिल शोहदाए करबो बला। मैंने उस दिन आपको दिखाया था ना, आपकी कोक, आपकी स्प्राइट और आपकी फंटा की बोतल, उसके ऊपर हजरत अली का नाम लिखा हुआ। सुते हैं सारे, सब सोए हुए, ठीक है जी। वही बोतलें कूड़े में पड़ी हैं, वही बोतलें कचरे में पड़ी हैं। सर्फ एक्सल के पैकेट पे हजरत फातिमा का नाम लिखा हुआ है। कोई काम करिए बाकी हजरत जी, मैं आपका नहीं, हमारा हाल ये है कि मैं अब देखता हूँ कि हमारी महफिलों में अब नारे तकबीर नहीं लगता, डायरेक्ट नारा रिसालत मारा जाता है, और बड़े बड़े नाम बैठे होते हैं, कोई मना नहीं करता। अब मैंने देखा कि हमने हम्द पढ़नी छोड़ दी है। हालांकि हमारे कुरान की इब्तिदा किससे हो रही है? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अब हमारी महफिलों से हम्द गायब हो गई है। बस दुआ करो कि सानू माफ़ी मिल जाए, साढ़े हालात ठीक हो जाए।
اور میں آپ سے پوچھتا ہوں حضرت جی، وہ محفل جس کو ہم نے حضور نبی علیہ السلام کے نام پہ سجایا اور اس میں ہم نے حمدی نہیں پڑھی، تو کیا حضور آپ کی اس محفل سے خوش ہوں گے؟ جس میں حمدی نہیں پڑھی گئی، جس کا آغاز ہی حمد سے نہیں ہوا حضرت جی۔ ہم نے بھی اپنے بچپن کی نعتیں دیکھی ہیں حضرت، تقریباً ہر نعت خاں پہلے 2-3 اشعار حمد کے پڑھا کرتا تھا حضرت جی، پھر وہ نعت شروع کرتا تھا حضرت جی۔ لیکن اب تو نعرہ بھی حضرت ڈائریکٹ رسالت لگتا ہے، نعرے تکبیر بھی نہیں مارتے لوگ اب حضرت جی۔ ہم علیہ آل سنت کا مزاج نہیں ہے حضرت جی، یہ پتہ نہیں ہم نے مزاج کہاں سے لے لیا حضرت جی۔ ہم ہٹ رہے ہیں ٹریک سے، ہمارے بڑوں ہم ہٹ رہے ہیں ٹریک سے۔ اللہ حضرت جی جتنے بھی شعراء گزرے ہیں، جتنے بھی آپ دیکھ لیں، مولانا حسن رضا خان صاحب دیکھ لیں، امام احمد رضا خان صاحب دیکھ لیں، اعظم چشتی دیکھ لیں، خالد محمود نقشبندی صاحب دیکھ لیں، سب نے حمد لکھی ہے حضرت جی۔ وکری بات ہے ہم پڑھتے نہیں، میرا اللہ کی قسم ہے دل ڈرتا ہے، ہو کیا رہا ہے حضرت جی؟ ہم کرنے کیا جا رہے ہیں حضرت؟ اتنا اللہ کو بھول رہے ہیں ہم کہ اب ہم نے اپنی محفلوں میں اس کا نام لینا بھی چھوڑ دیا حضرت جی۔ اور بہانہ کیا بنا رہے ہیں؟ نہیں حضور کا ذکر اللہ کا ذکر ہے حضرت۔ بہانہ کیا بنا رہے ہیں؟ نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اللہ کا ذکر ہے۔ ٹھیک ہے بھائی، مان لی تیری، پھر کی کہہ سکتے۔ اس لیے پتر بڑی کمیاں ہم میں، بہت زیادہ کمیوں کا شکار ہے۔ واپس آؤ حضرت، دیکھو نا نماز، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، سبحانک اللہم، پاک ہے تو اے اللہ، وبحمدک، اور ساری تعریفیں تیرے ہی لیے ہیں، وتبارک اسمک، اور تیرا نام بڑا برکتوں والا ہے، وتعالی جدک، تیری ذات بڑی اعلیٰ ہے، ولا الہ غیر، اور تیرے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے۔ کیا کریں یار، بس چپ۔ لیکن پتر اپنے جو اہل سنت کا مزاج ہے اس کی طرف واپس آؤ۔ اور دیکھو یہ ہمارے بزرگوں کا طریقہ تھا۔ یہ جیندڑ شریف نا، سائیں گورو دین رحمۃ اللہ تعالیٰ، یہ تھے بزرگ حضرت ہمارے۔ وہ آپ نا حج پہ چلے گئے، سائیں گورو دین رحمۃ اللہ تعالیٰ۔ وہ آپ کو پتہ ہے جب طواف کرتے ہیں نا تو وہاں اللہ ہر چکر کی دعا ہے، رکن یمانی پہ آ کے پھر ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، یہ حجر اسود تک یہ۔ لیکن اگر نہیں ہے تو پھر آپ کو وہ 7 چکروں کی دعائیں نہیں یاد تو پھر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ، اللہ۔ اور جب آپ مدینہ پاک حاضر ہوں تو وہاں سب سے بہترین وظیفہ حضور نبی علیہ السلام پہ درود و سلام ہے۔ لیکن دیکھو یہ مزاج تھے ہمارے بزرگوں کے۔ ہوا کیا، سائیں گورو دین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب گئے نا حج کرنے، آپ جب طواف بیت اللہ کر رہے تھے نا، آپ نے درود پڑھنا شروع کر دیا، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ مرید بڑے حیران، لیکن ظاہر ہے جی پیر تھے اور صاحب کمال شیخ تھے حضرت، وہ مریدوں نے بھی پیچھے پڑھنا شروع کر دیا۔ اب جناب حج کی سعادت عظمیٰ حاصل ہو گئی، اب مدینہ پاک حاضری تھی نبی علیہ السلام کے روضہ انور میں۔ وہاں جب پہنچے نا حضور کے دربار میں تو وہاں کھڑے ہو کے کیا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ مرید بڑے حیران ہوئے، بھئی یہاں تو سلام پڑھنا ہے، یہاں حضرت نا وہ سبحان اللہ والحمد للہ پڑھ رہے ہیں۔ بہرحال مرید بھی پڑھتے رہے حضرت، نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں پھر سلام پیش کیا اور آ گئے ہوٹل پہ۔ مرید بڑے پریشان تھے، بھئی یہ کیا ہے، جہاں جو ہے تسبیح کہنی تھی وہاں درود پڑھ رہے ہیں، جہاں درود سلام پڑھنا تھا وہاں تسبیح کہہ رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ ہائے ہائے، مریدوں نے عرض کی تھی حضور کی یہ، آپ نے فرمایا قاعدہ یہ ہے کہ محبوب کا ذکر سن کے خوش ہوتا ہے، کیونکہ جو بیت اللہ ہے، جو مسجد حرام ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، تو ہمارے نبی علیہ السلام اللہ کے محبوب ہیں، میں تاں درود پڑھتا رہے اللہ خوش ہوئے گا۔ تو جب میں نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو اللہ پاک نبی علیہ السلام کے محبوب ہے، حضور نبی علیہ السلام سے بڑھ کے کون اللہ سے پیار کر سکتا ہے؟ کیونکہ لکھا ہے کہ جب اللہ نے دل تخلیق فرمائے تو اللہ نے پھر دلوں پہ اپنی جو ہے نا وہ نگاہ قدرت ڈالی، اور لکھا ہے وہ دل جو ساری انسانیت میں سے اللہ کو سب سے زیادہ پسند آیا، اور وہ دل جس کو اللہ نے سب سے زیادہ اپنی جانب مائل دیکھا، وہ ہمارے نبی علیہ السلام کا قلب اطہر تھا۔ حضور کے قلب مبارک سے زیادہ کس کے قلب دل میں اللہ کی محبت ہو سکتی ہے؟ فرمایا اس لیے میں وہاں جا کے سبحان اللہ والحمدللہ پڑھتا رہا کہ حضور خوش ہوں گے حضرت۔
حضرت یہی مزاج رکھو اپنے، اللہ کا نام بھی، اللہ کے نبی کا نام بھی ہے۔ کہیں اللہ کا نام ہے نبی کا نام کوئی نہیں ہے، کہیں اللہ کا نام ہے نبی کا نام وہ بھی ہے حضرت، اور نبی علیہ السلام کا نام کوئی نہیں ہے۔ اور ہم کیا مزاج بنا رہے ہیں کہ حمد اسٹیجوں سے، اس لیے یہ آپ جتنے محافلیں کرانے والے بیٹھے میں آپ سے کہوں گا ان کا کوئی قصور نہیں ہے، ہم چلا رہے ہیں۔ ہم جو ان کو لسٹ لکھ کے دیتے ہیں نا وہ حمد ہندی کوئی نہیں حضرت، اس میں حمد ہوتی کوئی نہیں حضرت۔ نہیں بیٹا، اپنے مزاج کو نہ چھوڑو، اپنے بزرگوں کے طریقے کو نہ چھوڑو، قرآن کو نہ چھوڑو، سنت کو نہ چھوڑو، حدیث کو نہ چھوڑو، اپنے بزرگوں کے طریقے کو نہ چھوڑو، وہی لے کے چل۔ اور قربان جاؤں، میں نے پڑھا ہے کہ ایک دن ایک صحابی حاضر خدمت تھے، نام نہیں لکھا ان کا وہ کون تھے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابی مجھے قرآن سناؤ۔ بندہ جو صوفی ہوتا ہے نا یہ کیفیت کا نام ہوتا ہے، کبھی دل کرتا ہے میں خود نام لوں، کبھی کبھی کیفیت ہی ہوتی ہے کہ آج کوئی نہ لے میں سنا، کیفیات ہوتی ہیں۔ محبوب علیہ السلام فرمانے لگے میرے صحابی مجھے قرآن سناؤ۔ اب جی قرآن آپ کے قلب مبارک پہ اترا ہے، صحابی آگے سرچ کرتے ہیں محبوب علیہ السلام میں آپ کو قرآن سناؤں؟ قرآن تو آپ کے قلب مبارک پہ اترا ہے، ہم نے تو قرآن سیکھا آپ سے ہے، میں آپ کو قرآن کیسے سناؤں؟ نبی علیہ السلام آگے سے فرماتے ہیں میرے صحابی کبھی کبھی میرا دل بھی چاہتا ہے میں اپنے رب کا کلام کسی کی زبان سے سنوں۔ حمد حضرت جو طریقہ تھا ہمارے بزرگوں کا، حمد، پھر نعت رسول مقبول علیہ السلام۔ اس طرح نہ کرو حضرت، نبی علیہ السلام کو یہ طریقہ پسند نہیں ہے حضرت، ہمارے بزرگوں کو یہ طریقہ پسند ہے